أكبر الله أكبر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور میرے بہنوں، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب پر کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل کرے۔ اللہ آپ سب کو ہمیشہ خوش و شاداب رکھے، آمین۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے بہت ہی مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ میرے بہت سے بہن اور بھائیوں نے یہ عرض کیا تھا کہ سیلف رسپیکٹ کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں یا دوسروں کی نظروں میں محبوب بننے کے لیے کوئی عمل بتائیں، تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے اتنا مجرب وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ دوسروں کی نظروں میں بہت زیادہ محبوب ہو جائیں گے۔ یہ کہہ لیں کہ لوگ آپ سے بات کرنے کو ترسیں گے، آپ اتنے دوسروں کی نظروں میں محبوب ہو جائیں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلے محبوب ہونے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا اخلاق، اپنا کردار اچھا کریں، اپنا اخلاق اتنا اچھا کریں کہ ہر کسی کا جی چاہے کہ ہم سے بات کرے، کبھی کسی کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں۔ اگر کسی کو ہماری مدد کی ضرورت ہے تو اس کی مدد کریں اگر ہم کر سکتے ہیں۔ کسی کو کبھی گالی نہ دیں، کسی کے ساتھ کبھی جھگڑا نہ کریں، کسی کا کبھی مذاق میں بھی دل نہ دکھائیں۔ تو یہ باتیں ہوتی ہیں کہ جن کا ہم خیال رکھ کر دوسروں کی نظروں میں اتنے محبوب بن سکتے ہیں کہ اگر ہم اس دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں تو ہماری یادیں یہاں پر ایسی رہیں کہ لوگ ہمیں یاد کریں کہ یار کوئی تھا انسان، اچھا انسان تھا کوئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی کو اس طرح گزاریں کہ اگر آپ یہاں رہیں تو دوسروں کی نظروں میں محبوب بن کر رہیں، اور اگر دنیا چھوڑ جائیں تو آپ کی یادیں یہاں پر رہیں کہ لوگ یاد کریں کہ کوئی انسان اچھا تھا جس کے ساتھ اچھا وقت گزرا ہے۔ تو اپنے اخلاق کو بہت اچھا کریں، انشاءاللہ دوسروں کی نظروں میں آپ خود بخود محبوب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد دوستو، آج کا جو عمل ہے میں لے کر آیا ہوں یہ بہت ہی مجرب عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کا اخلاق بہتر ہے، جس کا رویہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، جس کا اپنے بولنے چالنے والوں کے ساتھ رویہ اچھا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ جن سے ہم بات کرتے ہیں، جن سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، چاہے وہ ہمارے اپنے ہیں یا نہیں ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کے ساتھ اچھے سے بات کریں۔ انہیں یہ نہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہے۔ آپ کوشش کریں کہ ہر زیادتی کو یا آپ کے ساتھ کوئی دباؤ وغیرہ ہو رہا ہے تو اس کو برداشت کریں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایک دن آپ ایسی طاقت بنیں گے کہ پہاڑ بھی آپ کو راستہ دیں گے۔ ہر بات کو جذب کرنا سیکھیں، ہر بات کو جذب کرنا سیکھیں، کبھی کسی بات کا غصہ نہ کیجیے۔ یہ بہت ہی پاورفل عمل ہے کہ اگر آپ کسی بھی بات کا غصہ نہیں کریں گے اور کبھی کسی کو جواب نہیں دیں گے الٹا، تو انشاءاللہ ہمیشہ خاموش رہیں گے تو آپ بہت ہی خوبصورت کہہ لیں کہ طاقت بنیں گے ایک دن، اور پہاڑ بھی آپ کے سامنے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ تو دوستو، آج کا جو عمل ہے اگر آپ یہ عمل کر لیں تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ آپ دوسروں کی نظروں میں بہت ہی زیادہ محبوب اور اچھے ہو جاؤ گے۔ تو چلیے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ عمل یہ ہے، وظیفہ یہ ہے کہ اگر آپ قرآن پاک کی یہ آیت
فسبحان الذی بیدیہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون۔ یہ یاسین کی 83 آیت ہے۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے دن میں کسی بھی وقت۔ اگر آپ صبح اور شام کو کر سکیں تو زیادہ بہتر ہے، نہیں تو دن میں کسی بھی وقت آپ نے اول و آخر درود شریف 3 مرتبہ، اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف، 11 مرتبہ یہ آیت، 11 مرتبہ آیت اور اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر خود پر دم کر لینا ہے۔ انشاءاللہ وہ شخص دوسروں کی نظروں میں محبوب ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ دوسروں کی نظروں میں محبوب ہو جاؤ گے۔ تو دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہمارا بتایا ہوا وظیفہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ ہمیں اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔